بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 25 سے 29۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر وألف یا سیدہا لدى الباب۔ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين۔ فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم۔ يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين۔ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری اور زناکاری کا پختہ عزم کر چکی تھی۔ جب اس نے پختہ ارادہ کر لیا اور یوسف علیہ السلام کسی قسم کے اس کے فریب میں پھنسنے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اسے ہر طرح سے یوسف علیہ السلام کو قائل اور مائل کرنے میں ناکامی نظر آئی، تو پھر اس نے بزور طاقت زبردستی یوسف علیہ السلام کو بدکاری کے لیے تیار کرنے کا منصوبہ بنایا، اس لیے کہ وہ اس شر اور اس برائی کے لیے پختہ عزم اور ارادہ کر چکی تھی، اور شیطان اس کے اوپر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ اس لیے وہ یوسف علیہ السلام کو زبردستی پھنسانے کے لیے، زبردستی برائی کے لیے آمادہ کرنے کے لیے تمام دروازوں کو اچھی طرح سے بند کر لیتی، تاکہ یوسف علیہ السلام باہر نہ جا سکے اور باہر سے کوئی شخص گھر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ اب یوسف علیہ السلام کو جب اس کی اس گندی سوچ اور ناپاک منصوبہ بندی کا علم ہوا تو یوسف علیہ السلام نے باہر والے دروازے کی طرف بھاگنا شروع کر دی۔
یوسف علیہ السلام آگے آگے اور یہ خاتون یوسف علیہ السلام کے پیچھے پیچھے، دونوں کی گویا ریس لگی ہوئی ہے۔ یوسف علیہ السلام اس لیے آگے بھاگ رہے ہیں تاکہ جلدی سے دروازہ کھول کے باہر بھاگ جاؤں، اور وہ اس لیے پیچھے بھاگ رہی ہے تاکہ میں یوسف سے پہلے وہاں پہنچ جاؤں اور یوسف کو جا کے دروازہ کھولنے سے روک سکوں۔ اس صورتحال میں یوسف علیہ السلام دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا یہ قاعدہ قانون ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے رستے میں ہمیں پانے کے لیے، دین پہ چلنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ایک رستہ، ایک دروازہ نہیں کھولتے، سبلنا، ہم ان کے لیے کئی رستے کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی دیکھیے کیسے مدد فرمائی، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے برائی سے بچنے کی پوری کوشش کی، ہاتھ پاؤں مارے، اور جب بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے نا کسی گناہ سے بچنے کے لیے، کسی حرام سے اپنے دامن کو بچانے کے لیے، تو اللہ رب العزت ایسے ہی اپنے ایمان والے بندوں کی مدد کیا کرتا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو سودی کاروبار کرتے تھے، جو اپنی دکان پہ، اپنے جنرل سٹور پہ وہ کسی حرام چیز کو بیچتے تھے، جیسے سگریٹ وغیرہ، اور ان کو دعوت دی گئی کہ اللہ کے بندو اس کو چھوڑ دو، اس کو ترک کر دو، یہ حرام ہے۔ تو شیطان انہیں یہ وسوسے ڈالتا رہا، نہیں، اس حرام کو چھوڑ دو گے تمہارا کاروبار، بزنس سارا ٹھپ ہو جائے گا۔ لیکن جب انہیں بار بار سمجھایا اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھو، اللہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ کے تو دیکھو، اللہ پاک تمہارے لیے یہ حرام کا ایک دروازہ تم بند کرو گے، حلال کے 100 دروازے اللہ پاک کھول دے۔ اور کتنے ہی ایسے بندوں نے جب یہ حرام کام چھوڑ دیا، کوئی سودی کاروبار چھوڑ دیا، کوئی اللہ کی نافرمانی کا حرام کام چھوڑ دیا، تو اللہ کے فضل و کرم سے جب بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ سنائیے کیسا جا رہا ہے آپ کا بزنس، آپ کی جاب، آپ کی نوکری، آپ کی دکان، تو یقین کیجئے میں نے کسی کو بھی مایوس نہیں پایا، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ واقعی کاروبار کا پٹھا بیٹھ گیا، بلکہ الحمدللہ ہر ایک نے یہی کہا کہ اللہ کا بہت ہی آسان ہوا، بس ہم تو غلط فہمی میں تھے، ہم نے تو دیر کر دی اس کو چھوڑنے میں۔ اللہ پاک نے یقین کریں کہ ایک حرام کام چھوڑا ہے، اللہ نے ایک بزنس کے ساتھ اور 2-3 نئے بزنس اور کاروبار عطا فرما دی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈر جاتا ہے تو اللہ پاک اس ڈر کی وجہ سے، اس تقوی کی وجہ سے، اس پرہیزگاری کی وجہ سے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ ناراض ہو رہا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتے ہوئے کوئی گناہ چھوڑ دیتا ہے، حرام چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ پاک وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے نکلنے کی کوئی سبیل، کوئی رستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ بظاہر کوئی رستہ نظر نہ آ رہا ہو، لیکن اللہ اس کے نکلنے کی راہیں پیدا فرما دیتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ۔ اور رہی یہ بات کہ یہ کیا روٹی بند ہو جائے گی، اگر میں نے یہ سود کی جاب چھوڑی تو میرے بچے کھائیں گے کہاں سے، میرا بجٹ گھر کا کیسے چلے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تمہاری بھول ہے،
کہ اپنے رزق کا بندوبست تم خود کرتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تم اللہ کے لیے حرام چھوڑ کر تو دیکھو، اللہ تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں تمہارا وہم و گمان اور سوچ بھی نہیں تھی۔ اور واللہ العظیم، یہ آزمودہ بات، یہ تجربہ شدہ بات ہے۔ اللہ کے لیے حرام چھوڑ کے دیکھو، اللہ کے لیے گناہ چھوڑ کے دیکھو، اللہ کے لیے سودی کمائی چھوڑ کے دیکھو، اللہ پاک تمہارے لیے ایک نہیں کئی رستے پیدا کر دے گا، مشکل سے نکلنے کی راہ اللہ پیدا کرے گا، رزق کی فراوانی کے رستے اللہ پیدا فرمائے گا۔ اللہ پاک نے جس طرح یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی، انہیں سارے در بند نظر آ رہے تھے، لیکن جب وہ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، معاذ اللہ پڑھتے ہوئے اس عورت کے چنگل سے نکلنے کے لیے باہر کی طرف بھاگتے ہیں، بظاہر اسباب کو نہیں نظر آ رہا، کیونکہ دروازے، وغلقت الابواب، اور غلقت کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس نے اچھی طرح دروازے بند کیے تھے۔ جو بھی اس دور کے دروازے تھے، جو بھی ان دروازوں کو لاک کرنے کا، بند کرنے کا اس دور کا طریقہ تھا، وہ سارا اس نے اختیار کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یوسف علیہ السلام باگے، کوشش کی، جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر دیا، اور آگے جو اللہ نے کرنا تھا وہ اللہ پاک نے کر دیا۔ اللہ پاک نے پتہ نہیں معجزانہ طور پہ کیسے ان کی مدد فرمائی، اور وہ دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے، باوجود اس کے کہ وہ بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے پکڑ کے اس نے یوسف علیہ السلام کی قمیض تک پھاڑ دی، قمیض پھٹ گئی، لیکن دروازے کھل گئے۔ جب دروازے کھلے تو یوسف علیہ السلام باہر نکلے، اور ساتھ ہی عزیز مصر کی بیوی بھی باہر۔ اب آگے کیا دیکھتے ہیں؟ دونوں کی نظر پڑتی ہے اس عورت کے خامد پر، عزیز مصر پہ نظر پڑتی ہے، ساتھ ہی اس عورت کی چال بدل جاتی ہے، اس عورت کا مکر اور چال بدل جاتی ہے۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے تک فریفتہ ہو رہی تھی، قربان جا رہی تھی، واری جا رہی تھی، عشق و محبت کی پینگیں بڑھا رہی تھی، اب ساتھ ہی اس نے وہ سارا اس کا عشق، وہ اس کا سارا فریب، وہ بہتان میں بدل گیا، ساتھ ہی بہتان لگا دیا، الزام لگا دیا۔ اپنے خامد کو دیکھتے ہی کہنے لگی کہ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کا لاڈلا جس کے متعلق آپ نے کہا تھا کہ اس کو اپنے گھر کے اندر بڑی عزت، بڑے پروٹوکول کے ساتھ رکھنا ہے، یہ دیکھا ہے آپ کی بیوی کے ساتھ یہ برا ارادہ رکھتا ہے، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ فوراً پینترا بدل لیا، عورت چال بدل لی۔ اور یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ عورت میرے اوپر بہتان لگا رہی ہے، اب اللہ کے بندوں کا، اللہ والوں کا، ایمان والوں کا وتیرہ اور ان کا وصف تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے گناہوں پہ پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ شاید یوسف علیہ السلام اگر اس عورت کو بہتان لگاتے ہوئے نہ دیکھتے تو شاید وہ خاموش ہی رہتے، شاید وہ اس کا پردہ چاک نہ کرتے، لیکن جب آگے سے بہتان لگایا جا رہا ہو تو پھر اپنے کردار کو اجلا رکھنے کے لیے، اپنے کردار کو، اپنی جوانی کو داغ سے، بہتان سے بچانے کے لیے پھر بولنا ضروری ہوتا ہے، پھر صفائی دینا ضروری تھی۔ یوسف علیہ السلام فوراً بولے، عزیز مصر سے کہا
اس عورت کے خامن سے کہا، اپنے آقا سے کہا، اپنے محسن سے کہا کہ یہ عورت میرے اوپر بہتان لگا رہی ہے، اس نے مجھے ورگلانے کی، پھسلانے کی بھرپور کوشش کی، مجرم میں نہیں، مجرم یہ عورت ہے۔ اور دونوں کی سٹیٹمنٹس، دونوں کے بیانات بالکل مختلف، بالکل اپوزٹ۔ اب بات کھل گئی، اور لوگ بھی یقیناً اس بات میں شامل ہو گئے ہوں گے، اور خصوصاً ان کی فیملی کے افراد، دائیں بائیں اڑوس پڑوس میں رہنے والے قریبی رشتہ دار، ان تک بھی بات پہنچ گئی۔ اب کیا کیا جائے؟ عزیز مصر سوچ میں پڑ گیا۔ اتنے میں ان کے خاندان والوں نے، کسی نے کوئی بات، کسی نے کوئی بات، جتنے منہ اتنی باتیں۔ ایک ان میں سے سمجھدار شخص نے ایک رائے پیش کی، جس کو قرآن مجید نے یہاں گواہی کے لفظ سے تعبیر فرمایا کہ اس نے گواہی دی۔ گواہی اس نے کوئی دیکھ کے نہیں دی، بلکہ اس نے شواہد کی بنیاد پہ، قرائن اور شواہد کی بنیاد پہ اس نے یہ کہا، ایسے کرو، قمیص کو دیکھ لو، یہ جو پھٹی ہوئی قمیص ہے یہ دیکھ لو، آگے سے پھٹی ہے کہ پیچھے سے پھٹی ہے۔ اسے بتایا گیا ہوگا کہ بھائی قمیص تک پھٹی ہوئی ہے اس نوجوان کی۔ اس نے کہا قمیص کو دیکھ لو، اگر تو فرنٹ سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف کا منہ اس عورت کی طرف تھا، یوسف اس سے زبردستی کر رہا تھا، یوسف اس سے بدکاری چاہ رہا تھا، نعوذ باللہ۔ تو پھر تو یوسف جھوٹا ہے اور سچی ہے۔ اور اگر قمیص یوسف کی زیادہ پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، تو اس کا مطلب ہے یوسف آگے بھاگ رہا تھا اور وہ عورت اس کو پیچھے سے پکڑ کے اپنے چنگل میں پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یوسف سچا ہے اور یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ بڑا کوئی عقل مند انسان تھا، تو اس نے یہ بڑا دانش مندانہ ایک فیصلہ کیا اور ایک نقطہ اٹھایا۔ اس نقطے کو بڑا سراہا گیا۔ عزیز مصر نے جب یہ ساری انویسٹیگیشن کر لی، قصور یوسف کا نہیں، قصور میری بیوی ہی کا ہے، اس لیے اس نے دیوس اور بے غیرت ہونے کا اس لیے اس نے دیوس اور بے غیرت ہونے کا پورا ثبوت دیتے ہوئے اس کیس کو ایک معمولی سا واقعہ خیال کرتے ہوئے نمٹا دیا۔ کوئی سخت قسم کا ایکشن نہیں لیا۔ کیا کہا کہ یوسف بس اس بات کو اب اپنے تک ہی رکھنا، اس کو نظر انداز کر دیں، آپ اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں، جو ہوا سو ہوا۔ اب یہ بات آپ نے زیادہ پھیلانی نہیں ہے، باہر کسی سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نظر انداز کر دیں۔ اور اپنی بیوی سے کہا کہ غلطی تیری ہے، تجھ سے غلطی ہوئی ہے، تجھ سے گناہ ہوا ہے، اب تو اس گناہ پر استغفار کر، سوری بول دے، معافی مانگ لے۔ اللہ اکبر۔ یہاں بہت سے مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ عزیز مصر بڑا لطف و کرم والا، بڑا نرم دل اور شفیق آدمی تھا، لیکن ہمیں تو اس میں اس کی کوئی شفقت، کوئی اس کی نرم دلی اور اس کی کوئی رحم دلی نظر نہیں آتی، بلکہ یہ مسئلہ تو غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ غیرت میں آ کر عورت کو قتل کر دینا جائز ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ جو غیرت کے نام پہ عورتوں کا قتل کرتے ہیں یہ بالکل حرام ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی عورت کو
کسی غیر محرم کے ساتھ دیکھو، صرف دیکھو، اور دیکھو کی بنیاد پہ ہی اس کو قتل کر دو، یہ جذباتی اور جاہل لوگوں کا کام۔ جس جرم کی جتنی سزا اللہ پاک نے متعین فرمائی ہے نا، اس سے زیادہ ہم کسی کو سزا نہیں دے سکتے۔ سزا دیں گے تو ظالم اور جابر اللہ کے ہاں ٹھہریں گے اور قاتل ٹھہریں گے اگر غیرت کے نام پہ کسی بچی کو قتل کر دیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اکثر لوگ جو غیرت کے نام پہ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو قتل کرتے ہیں، اللہ کی قسم اکثر وہ بے غیرت ہوتے، اس لیے کہ جب ان کی بیوی، جب ان کی بیٹی، جب ان کی بہن وہ بے پردہ پھرتی ہے، جب وہ ہنس ہنس کے غیروں سے بات کرتی ہے، جب ان کو کوئی غیر محرم ٹیوٹر گھر میں آ کے اکیلی کو لے کے ڈرائنگ روم میں 2-3 گھنٹے پڑھاتا رہتا ہے، اس وقت یہ کہاں سوئے ہوتے ہیں؟ جب وہ میک اپ کر کے شادیوں میں جاتی ہے، جب وہ میک اپ کر کے گھر سے باہر بازاروں میں جاتی ہے، اس وقت ان کی غیرت سوئی ہوتی ہے۔ اور جب کوئی اللہ محفوظ رکھے کوئی چند چاڑ دیتی ہیں، پھر ان کی غیرت جاگ پڑتی ہے، پھر یہ بندوق اٹھاتے ہیں، پھر یہ ٹوکا پکڑتے ہیں، چھری پکڑتے ہیں، اور جی غیرت کے نام پہ بھائی نے بہن کو قتل کر دیا۔ غیرت کے نام پہ نہیں، جہالت اور بے غیرتی کے نام پہ قتل کیا، کیونکہ پہلے بے غیرت ہوئے بیٹھے سارے گھر کے مرد، نہ باپ کو ہوش، نہ بھائی کو ہوش، نہ بیٹے کو ہوش، نہ خامند کو ہوش۔ اللہ اکبر۔ تو غیرت مند مرد جو ہے نا، وہ پہلے آنکھیں کھلی رکھتا ہے۔ میری بہن کہاں کہاں جاتی ہے، اس کی کیا روٹین ہے، اس کی تربیت کے لیے اس کو اچھے تعلیمی ادارے میں ایڈمیشن دلائیں، اچھی کسی درسگاہ میں بھیجیں، اسے سورہ نور پڑھائیں، سورہ احزاب پڑھائیں، اسے سورہ طلاق پڑھائیں، اس کے اندر کوئی ایمان کی روشنی بیدار کریں، سورۃ الحجرات پڑھائیں، اسے غیرت کا سبق پڑھائیں، اور ان کی بر وقت شادی کریں۔ شادیاں 27، 28، 29، 30، 32 سال کی لڑکیاں، نوجوان جوانیاں بیچاری اپنی تباہ و برباد کر لیتی ہیں گھروں میں بیٹھی۔ ایک فطری جذبہ ہے نا ان کے اندر، تو والدین بر وقت شادی نہیں کرتے، تو پھر کوئی چور رستہ شیطان دکھائے گا ان کو، کتنی دیر تک وہ اپنے نفس کو مار کے رکھیں گی اور اس چیز کو کنٹرول کر کے رکھیں گی، بالآخر شیطان لگا رہے گا، لگا رہے گا، لگا رہے گا۔ اور آج کے دور میں تو شیطان کے لیے بہت کام آسان ہو گیا، جب سے یہ سوشل میڈیا، فیس بک، موبائل، لیپ ٹاپ، تعلیم کے نام پہ یہ سارا کچھ بچیوں کو دے دیا گیا۔ اللہ سب کی بچیوں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، بیویوں کی حفاظت فرمائے۔ کئی مفسرین نے یہاں تک لکھ دیا کہ جی وہ بڑا نرم دل تھا، بڑا رحم دل تھا، بڑا لطف و کرم والا تھا، بڑا شفیق تھا، اس نے بیوی کو کچھ نہیں کہا۔ تو یہ غیرت نہیں ہے، یہ تو دیوس اور بغیرت ہونے کی نشانی ہے کہ اس نے اس کا کوئی سٹرکٹ قسم کا ایکشن نہیں لیا، اور نہ ہی اس نے یوسف علیہ السلام کو اس گھر سے جدا کرنے کا کوئی فیصلہ کیا۔ جیسے کہتے ہیں نا، بس پوچھا پاچا مار دیا، اس کو بات کو ادھر ہی تھوڑا بہت ٹھنڈا کر گر کے ختم کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کو جو جیل میں بھیجنے والا واقعہ ہے وہ بعد کا واقعہ ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ پڑھیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ وَاسْتَبَقَا، اور دونوں دوڑے، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ استبقا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، both raced to the door واستبق الباب، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، ایک دوسرے سے آگے گزرنے کی کوشش میں دروازے کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ وقدت، اور پھاڑ دی، وقدت، اور اس عورت نے پھاڑ دی۔ عورت کا لفظ کہاں سے آیا؟ قدت کے آخر میں جو جزم والی تا ہے یہ مؤنث کی تا ہے،
وقدت، قدہ ہوتا تو یہ مذکر تھا، اور قدت، اور اس عورت نے پھاڑ دی، قمیصہ، اس کی قمیص، ٹور ہز شرٹ، وقدت قمیصہ من دبر، پیچھے سے، دبر بیک کو کہتے ہیں، پیچھے کو کہتے ہیں، پیٹھ کو کہتے ہیں، من دبر پیچھے سے، وَأَلْفَيَا، الفینا، وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی، ما الفینا، جس پر ہم نے پایا، آباءنا، اپنے باپ دادا، ما الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، یہ پایا، وَأَلْفَيَا تثنیہ کا صیغہ، اور ان دونوں نے پایا، سیدہا، سیدہا اس عورت کے خامد کو، دونوں نے پایا عورت کے خامد کو، سیدہا اس کے خامد کو، سید سردار، سرتاج، خامد، سردار کے لیے بھی بولتے ہیں، سرتاج خامد کے لیے بھی بول لیں گے، لدل بابا، دروازے کے پاس، لدیہ آتا ہے نا جیسے اللہ پاک کے لیے، لدیہ میرے پاس، لدئی کا تیرے پاس، لدئی ہی اس کے پاس، لدل بابا دروازے کے پاس، وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دونوں نے اس کے خامد کو دروازے کے پاس پایا۔ آگے وہ آدمی کھڑا تھا، قالت، اس عورت نے کہا، ما جزاؤ، فوراً پینترا بدل لیا، نئی سازش فوراً تیار۔ عورتوں کی چالیں بڑی سخت ہوتی ہیں نا۔ قالت، اس نے کہا، ما جزاؤ، کیا بدلہ ہے، کیا جزا ہے، من ارادہ، جس نے ارادہ کیا، بھی ساتھ اہلی کا، تیری گھر والی کے ساتھ، جس نے تیری گھر والی کے ساتھ ارادہ کیا، سوءن، برائی کا۔ اب یہ خامد کے ساتھ خیانت کرنے والی ایک غیر نوجوان کو برائی پہ ابارنے والی، ورگلانے والی، اپنے خامد سے بددیانتی اور خیانت کرنے والی، اور اب یہ اس کی عزت مآب گھر والی اور چودرانی بن بیٹھی ہے۔ تیری گھر والی کے ساتھ جو برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا جزا ہے، اللہ، سوائے ان کے یسجنا، قید کیا جائے، فعل مجہول ہے پیسے وائس، یسجنا قید کیا جائے، او یا عذاب، یا سزا ہو، علیم دردناک، اور جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا قید یا دردناک سزا کے سوا اور کوئی نہیں۔ اسے یا تو کوئی دردناک قسم کی سزا ملنی چاہیے یا اس کو جیل میں بند ہونا چاہیے۔ سزا بھی فوراً تجویز کر دی، خود ہی مدعی ہے، خود ہی وکیل ہے، خود ہی جج ہے۔ قال، اس نے کہا، یعنی یوسف نے علیہ السلام، ہیا، اسی نے، راودت، پھسلایا، نی، مجھے، ان نفسی، میرے نفس سے۔ اگر ہیا نہ ہوتا تو پھر اس کا ترجمہ تھا راودت نی ان نفسی، اس نے مجھے میرے نفس سے پھسلایا، اور ہیا لگا کر حسر کا معنی پیدا ہو گیا۔ اس پہ زور دینا مقصود ہے کہ اس عورت ہی نے مجھے میرے نفس سے پھسلایا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے ہی یہ کیا ہے۔ یہ ہیا کا یہاں مقصد ہے، ہیا راودتنی عن نفسی، اسی نے مجھے میرے نفس سے ورغلایا، پھسلایا۔ وہ تو میرے پہ اللہ کا فضل و احسان تھا کہ میں اس کے ورگلانے میں آیا نہیں۔
ورنہ اس ہی نے مجھے ورگلایا پھسلایا ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ مراد ہے وشاہدہ، اور گواہی دی، شاہدن ایک گواہ نے، من اہلہا اس عورت کے گھر والوں میں سے۔ یوسف علیہ السلام کے گھر والے تو ادھر تھے ہی نہیں نا، اس عورت کے گھر والوں میں سے ہی کوئی اڑوس پڑوس میں کوئی اس کے جو قریبی رشتہ دار ہوں گے ان میں سے ہی کسی نے یہ گواہی دی۔ اور یہ گواہی دیکھنے والی گواہی نہیں ہے، بلکہ جو شواہد اور وقوعے کی ساری تفصیلات سننے دیکھنے کے بعد اس کو سمجھ آئی ہے نا، اس کو یہاں گواہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَالشَّاهِدَ شَاهِدٌ، اور ایک گواہ نے گواہی دی، من اہلہا اس عورت کے گھر والوں میں سے۔ ان کا نا بڑا دانشمندانہ فیصلہ، دانشمندانہ نقطہ اٹھایا اس نے۔ ان اگر کانا ہے قمیصہ، اس کی قمیص، اس کی قمیص قدہ پھاڑی ہوئی، قدہ فعل ماضی مجہول، قدہ پھاڑی گئی، من قبول آگے سے، پہلے پڑھا تھا دوبر اور یہ اس کا الٹا ہے قبول، قبول آگے کو کہتے ہیں، من قبول آگے سے، فرنٹ سے، فا تو صدقت، تو وہ عورت سچی ہے، تو اس نے سچ کہا ہے۔ پھر قصور مرد کا ہے کہ مرد کا منہ عورت کی طرف تھا اور وہ کچھ اس سے چاہ رہا تھا۔ وَهُوَ، اور وہ نوجوان، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے ہے۔ اس صورت میں پہلا کیس، وَإِن كَانَ، اور اگر ہے قمیصہ، اس کی قمیص، اس نوجوان کی قمیص، قدہ پھاڑی گئی، من دبرن، پیچھے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھاگ رہا تھا۔ فَكَذَبَتْ، تو اس عورت نے جھوٹ بولا ہے، وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وَهُوَ، اور وہ نوجوان، من الصادقین، سچوں میں سے۔ یہ دوسرا کیس، دوسرا آپشن۔ اس مشورے کے مطابق عزیز مصر نے انویسٹیگیشن کی، تحقیق کی، تو پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ قصور میری بیوی کا ہے۔ فلما، فاتو لما، جب رآ، اس نے دیکھی، قمیصہ، اس کی قمیص، قدہ پھاڑی گئی ہے، پھٹی نہیں، پھاڑی گئی ہے، ٹورن، من دبرن، پیچھے سے، قال، اس نے کہا، انہو، جب اس نے عزیز مصر نے دیکھ لیا کہ واقعی قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے یوسف کی، وہ بات کی تہ تک پہنچ گیا۔ قال، اس نے کہا، انہو، یقیناً یہ، من کیدکن، قید تدبیر چال، قال، اس نے کہا، انہو، بے شک یہ، من کیدکن، تمہارے فریب میں سے، تمہاری چال میں سے ہے، تمہارے پلان میں سے ہے۔ اور کنہ جمع کی ضمیر ہے، یعنی ساری عورتوں کو ہی اس نے اندر لپیٹ لیا۔ اس نے کہا، ان کیدکن، بے شک تمہاری چال عظیم، بہت بڑی ہے، بے شک تمہارا فریب، اے عورتوں تمہارا فریب بہت بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کے حوالے سے مردوں کو نصیحت فرمائی کہ عورتوں کے فتنے سے ذرا محتاط رہنا، ان کی چال سے ذرا بچ کے رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ترکت من بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں اپنے بعد مردوں کے لیے جو فتنے چھوڑ کے جا رہا ہوں نا، یعنی میرے جانے کے بعد جو فتنے مجھے نظر آ رہے ہیں مردوں پہ آتے ہوئے، فرمایا ان میں سے میں عورتوں سے زیادہ مردوں کے لیے نقصان دہ کوئی فتنہ نہیں دیکھ رہا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان ہے کہ عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود، عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود، عقل میں ناقص عورت کو اس لیے کہا گیا کہ اس کی گواہی
مرد کے مقابلے میں آدھی ہے. اور دین میں ناقص اس لیے کہا گیا کہ وہ کچھ ایام اس پہ ایسے آتے ہیں کہ جب وہ بیچاری نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، اس لیے دین کے لحاظ سے اس کو ناقص کہا گیا. ناقص کا مطلب یہ کوئی اس کی برائی نہیں بیان ہو رہی، ایک نقص، ایک کمزوری بیان ہو رہی ہے، اس کی فطری کمزوری. فرمایا کہ دین اور عقل کے لحاظ سے کمزور ہونے کے باوجود اچھے بھلے عقل مند ہوشیار سمجھدار آدمی کی عقل مت مار دیتی ہیں عورتیں. اللہ اکبر. اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرے بعد عورتوں سے ہوشیار رہنا، ان کے فتنے سے بچ کے رہنا. تو اس نے کہا کہ ان کیدکن عظیم، بے شک تم عورتوں کا فریب چال بہت بڑا ہے. یور پلان از گریٹ. اور اب وہ مخاطب ہوا یوسف اور اپنی بیوی سے علیہ السلام. یوسف، اے یوسف، اعرض. یوسف، یہ مخاطب کیا یوسف، مراد ہے اے یوسف. اعرض، اعراض کر، نظر انداز کر، درگزر کر، اگنور کر. ان سے، ہاذا یہ، اعرض ان ہاذا، اس معاملے سے درگزر کر. اس کو کسی سے شیئر نہ کرنا، اس کو بھول جاؤ. واستغفری، اور اوروں سے کہا واستغفری، اور بخشش طلب کر اور معافی مانگ، سوری کہہ. لذنبک، لی کے لیے، ذنب گناہ کی، اپنے، لذنبک اپنے گناہ کے لیے. جس طرح کا بھی وہ تھا، بہرحال تھوڑا بہت اللہ کا تصور اور گناہ کا تصور اور معافی کا تصور بہرحال ان کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہوگا. تو اس نے یہ کہا نا واستغفری لذنبک، اور اپنے گناہ کی معافی مانگ. لیکن یہ گناہ صرف ایسا نہیں تھا کہ اس کو صرف معافی تلافی سے ختم کر دیا جاتا، اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن بھی تو ہونا چاہیے تھا نا، کہ یہ جس عورت کے دل میں شیطان آ چکا ہے یہ آئندہ بھی دوبارہ کوئی غلط قدم اٹھا سکتی ہے. انکی، یقیناً تو، کنتی تھی، من الخاطئین، خطا کاروں میں سے. انکی کنتی من الخاطئین، یقیناً انا کے بعد کافزر کی بھی ہے، اس کا معنی بھی تو، اور کنتی کے اندر بھی تاظر تھی، اس کا معنی بھی تو. دو دفعہ تو ہے تو اس کی وجہ سے ہم حصر کا معنی پیدا کر لیں گے، ہی کا ترجمہ لے آئیں گے. انا کی کنتی، بے شک تو ہی ہے، من الخاطئین، خطا کاروں میں سے، گناہ غلطی تجھ ہی سے ہوئی ہے. لہذا بہتر یہ ہے کہ اب اپنے گناہ کی معافی مانگو بجائے اس کے کہ یوسف پر بہتان لگاؤ. اور اس کے بعد پھر یہ خبر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ جو واقعہ رونما ہوا، اس کی شہرت پورے شہر میں کیسے پھیلی، اور عورتوں تک بھی یہ واقعہ پھیل گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ پڑھیں گے اگلے سبق میں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.